السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 8ویں پارے کا خلاصہ۔ شروع ہو رہا ہے 8واں پارہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ۔ مشرکین مکہ اور کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی فرشتہ آسمان سے اتار دو، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھا چلو، اگر آپ پیغمبر ہو نا تو ایسا کرو، جو ہمارے پچھلے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دو۔ اچھا ہمیں لے کے چلو، اللہ سے ہماری ملاقات کروا لاؤ۔ اچھا کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا ہے کتاب لے کر؟ تو ایسے طرح طرح کے اعتراضات یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ان کے مطالبے پورے کر دیں نا تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے مطالبے کرنا اعتراض کے طور پر ہے، کمی کے طور پر ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر اللہ ان پر فرشتہ اتار دے، مردے دوبارہ زندہ ہو کر ان سے بات کر لیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو دشمنیاں کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، تو اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ پچھلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کا دشمنوں کا ایک گروہ تھا جو پیغمبر سے دشمنی رکھا کرتا تھا۔ تو ان کی دشمنی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ کتنی ہی چالاکیاں چال بازیاں کرتے رہیں، اللہ آپ کا محافظ ہے، آپ دین کی دعوت دیتے رہیے، دین کا کام کرتے رہیے۔ تو یہ لوگ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیے۔ اب وہ اسلام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کا میٹر ہے، آپ کا کام ہے صرف دین کی دعوت کو پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ گناہوں کو چھوڑنے والا، گناہوں سے نفرت کرنے والا۔ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جیسے کہ آنکھ کا غلط استعمال، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ وہ گناہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو گناہ نظر آتے ہیں ان کو بھی چھوڑو، جو گناہ نظر نہیں آتے ان کو بھی چھوڑو۔ ہر طرح کا گناہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو شرک کی بدبو سے بہت آگاہ کیا گیا ہے کہ شرک سے دور رہو، توحید کو اختیار کرو، اللہ کو ایک مانو۔ تو جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نصیحتیں ہیں جو آپ پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچا دیجیے۔ وہ نصیحتیں کون کون سی ہیں؟ تقریباً 10 نصیحتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی لوگوں تک پہنچوائی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اس آیت میں ہے 151 نمبر 153 نمبر کی آیت میں یہ 10 نصیحتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے حرام ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا خطا کار اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی مشرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں شرک کا شبہ ہے، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی مسلک ہیں وہ توحید پر قائم ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل حدیث وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی شرک نہیں کرنا چاہیے، سنی بھی کہتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، بریلوی بھی کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن پھر بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں شرک کا شبہ ہے. ایک گروپ والا کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، ایک گروپ والا کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں ہے. تو جس چیز میں شرک کا شبہ ہو اس کو بھی ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ شرک یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور لازم ہے لوگوں پر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ رکھیں. ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. ماں باپ اگر ظلم بھی کر رہے ہیں نا تو وہ ان کا معاملہ ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا معاملہ کریں. کیونکہ جب اس طرح کی آیتیں ہمارے نوجوانوں کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے والدین تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو بھائی ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ ان سے بھی سوال کرے گا. آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے. آپ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ سامنے والا اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا؟ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ سامنے والا اپنی ذمہ داری ادا کرے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور غربت کے ڈر سے اپنے بچے یا حمل کو قتل نہ کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقی کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے. نسل بندی کرانا، بلا ضرورت پروٹیکشن یوز کرنا. شادی کے بعد صاحب ابھی تو کچھ دن انجوائے کریں گے تو بچوں کی روک تھام کر دینا، دوائیاں کھا کھا کے بچوں کی روک تھام کرنا. بچی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بچی ہے تو ابارشن کروا لینا. یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اور کسی بھی قسم کی بے حیائی اور غلط کاموں کے قریب بھی نہ جائیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. جن چیزوں سے زنا بے شرمی ہو سکتی ہے اس کے بھی قریب نہ جاؤ. کسی کو ناحق ہرگز قتل نہ کریں. قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی یتیم کے مال پر نظر مت گڑاؤ. ناپ تول میں پوری طرح انصاف کا معاملہ کرو. ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے. ناپ تول میں کمی یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. انصاف کی بات کرنا، اگرچہ وہ انصاف کی بات اپنے قریبی تک کے خلاف کہنی پڑ جائے، آپ کے رشتہ دار کے، آپ کے خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، چاہے وہ آپ کے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ساری باتیں تاکید سے کہی جا رہی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے. لہٰذا اسی راستے کی مکمل پیروی کرنا چاہیے، اسی راستے میں پرہیزگاری ہے. تو یہ کچھ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبانی لوگوں تک پہنچوائیں. فرقہ واریت، جھگڑے، اختلافات، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. قرآن مجید میں اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ دین کے اندر جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے. میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے. جیسے کہ رفع الیدین کرنا، بعض لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، بعض لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، اور دونوں ہی عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں. دونوں ہی طرح کی حدیثیں موجود ہیں. آمین بالجہر یہ بھی حضور سے ثابت ہے، آمین آہستہ کہنا یہ بھی حضور سے ثابت ہے. تو وہ مسائل جس میں صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی اختلاف چلا رہا ہے، تو کوئی کسی پر عمل کر لے، کوئی کسی پر عمل کر لے، دونوں طریقے درست ہیں. لیکن مسلک کی بنیاد پر اس کو نفرت کی وجہ بنا دینا، اس کو اختلاف کی وجہ بنا دینا، اللہ فرماتا ہے کہ فرقے بنا لے کوئی گروہ بنا لے اور فرقے اور گروہ بنا کر جھگڑنا شروع کر دے، تو اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے. تم اگر ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور تم اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ کا جو وبال ہے وہ ایک ہی رہے گا. یہ اللہ کی رحمی اور کریمی کی بات ہے. اور یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے
آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے بس اسی بات کا حکم ہے اور میں سب سے پہلے بات ماننے والوں میں سے ہوں۔ اسی لیے کہ ایمان والے کا جینا مرنا، اس کا جو ہے نا، اس کی نماز، اس کی عبادت ہے، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی اصل میں دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ پھر سورہ الاعراف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الاعراف جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس کیسے مردود ہوا اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور دلیلیں دینے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، آگ تو اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور پھر اللہ نے اس کو مردود کر دیا کہ جا، اس کو مہلت دی، جا تو جا، باہر نکل، اور اس طرح سے یہ ابلیس مردود ہو گیا۔ بعد میں پھر اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو دنیا کے میں بھیج دیا، جا تو بہکا، کیسے بہکائے گا، دیکھ میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ مشرکین مکہ اور عرب کے جو لوگ تھے، انہوں نے الگ ہی طریقہ بنایا ہوا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا، کہ وہ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر غلط بیانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس جیسی نعمت اتاری جو تمہیں پوشیدہ، جو تمہارے ستر چھپانے کے کام آتا ہے، لباس، اور اس کے ذریعے تم خوبصورت لگتے ہو۔ دیکھو اگر انسان لباس نہ پہنا ہو تو بے شرمی الگ ہے اور وہ برا بھی لگے گا۔ لباس، کپڑے پہن کر آدمی اپنے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور کپڑے پہن کر وہ خوبصورت بھی نظر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس، کہ ان ظاہری لباس کو پہننے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تقوی بھی ہو تو کیا ہی یہ بہترین چیز ہے، اور پرہیزگاری کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے انسانوں، شیطان کو ہرگز اس بات کا موقع نہ دینا کہ وہ تم کو آزمائش میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہیں آسمانوں پر جنت میں تمہارے دادا، تمہارے آدم جو تھے نا، تمہارے ماں باپ حضرت آدم، حضرت حوا، ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس تک محفوظ نہیں رہا تھا، کیونکہ جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا اور انہوں نے وہ درخت سے کھا لیا تو ان کے جسم سے کپڑے بھی اتر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ شیطان اور اس کا جتھا تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور شیطان سے بچنے کا کیا عمل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور شیطان بے ایمانوں کا پکا ساتھی ہو جاتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان سے وہ دور بھاگتا ہے، ان کے ساتھی پھر فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، جب تم مسجد آؤ خاص طور پر نماز کے لیے تو جسم پر اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں آؤ، اور جائز حد میں رہتے ہوئے تم خوب اچھا کھا پی بھی سکتے ہو، خوب اچھا پہن بھی سکتے ہو، ہاں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زینت کا سامان اور بہترین رزق پیدا کر رہا ہے تو وہ کون ہے جس نے بغیر کسی دلیل کے محض اپنے ذاتی ذوق اور شوق کی بنیاد پر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے گھر آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ، اور تم اچھا کھا پی بھی سکتے ہو۔ یہ جو مشرکین مکہ نے ڈفرنٹ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ڈفرنٹ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تو یہ کس نے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور جو اعراف والے ہوں گے، اعراف جس پر اس سورت کا نام ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہونے کی وجہ سے نہ تو یہ جنت میں جا پا رہے ہیں نہ جہنم میں جا پا رہے ہیں۔ تو جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو آپس میں ایک دوسرے کی کیا بات ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت والے جنت میں پہنچنے کے بعد جہنم والوں سے پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو بالکل سچا پایا، کیا تم لوگوں نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا؟ تو وہ بھی کہیں گے ہاں بالکل، جہنمی کہیں گے ہاں بالکل۔ اور پھر ان پر جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالتے تھے، کمیاں تلاش کرتے تھے، ان پر لعنت اور پھٹکار ہوگی، کیونکہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ اسی بیچ کیا ہوگا؟ اعراف والے جو لوگ ہیں وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بیچ میں جو ہے نا اعراف والے وہ لوگ ہوں گے، تو وہ جنت والوں کو سلام کریں گے اور ان کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم آپ لوگوں میں ہو جائیں، اور جہنم والوں سے پناہ مانگیں گے اور ان کو عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اور جنت والوں پر رشک بھی کریں گے۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہوگا؟ ادھر جہنم والے سخت گرمی اور آگ سے پریشان ہو کر جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی ڈال دو، ہمارے اوپر کچھ ترس کھا لو، کچھ فروٹس ہی ہمیں بھیج دو، کچھ ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، اور جو نعمتیں تم کو ملی ہیں وہی دے دو، کچھ تو دے دو۔ تو جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ کے نافرمانوں پر یہ تمام نعمتیں حرام ہیں، اور یہ نعمتیں تمہارے اوپر اس لیے حرام ہیں کیونکہ تم دنیا کے اندر اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، تم دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، تم ایمان والوں پر تانے کستے تھے، یہ تمہیں مزہ اسی بات کا چکھایا جا رہا ہے، تم جہنم میں ہی رہو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا آج۔ اچھا، اعراف والے جو لوگ ہوں گے پھر ان کو کچھ ٹائم کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہی داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بھی بیان فرما رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے آسمان پیدا فرمائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اتنا بڑا آسمان، بیچ میں کوئی ستون نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قوم نوح کا واقعہ بیان فرماتا ہے، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ وہ پیغمبروں کی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، پیغمبروں کو ستایا، پیغمبروں کو تڑپایا، بعض پیغمبروں کو قتل تک کر دیا، اور پیغمبروں کی بات کو یہ ٹھکراتے رہے اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ آخر کار پھر کیا ہوا؟ چاہے قوم نوح ہو، قوم نوح پر عذاب آیا، سیلاب اتنا زبردست آیا کہ سب کچھ پانی میں غرق، قوم ہود ہو، اب عذاب آیا، قوم صالح، قوم لوط پر عذاب آیا۔ تو اسی لیے ہوش میں آؤ اور اللہ کے جو پیغمبر بتا رہے ہیں اس پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اس طرح سے یہ 8واں پارہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ 9ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔